عید الاضحیٰ کے تینوں دن فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں، جس سے تقریباً ہر گھر میں گوشت موجود ہوتا ہے۔ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں گوشت کھانا عقل کو بڑھاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق معدے اور صحت کے دیگر مسائل سے بچاؤ کے لیے غذا میں سلاد کا استعمال بے حد ضروری ہے، اور سلاد میں سب سے فائدہ مند سبزی پیاز ہے۔ ڈاکٹر یامین بوچا کا کہنا تھا کہ اگر گوشت کو سبزی کے ساتھ کھائیں تو یہ ذائقے میں بھی اچھا ہوگا اور اس سے صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ گوشت جو ہے اس میں بہت سارے منرلز، بہت سارے وائٹامن پائے جاتے ہیں، اسپیشلی یہ آئرن یعنی فولاد کی بہت بڑی سورس ہے۔ اسی طرح گوشت جو ہے اس میں وائٹامن B12 کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گوشت کھانے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ مسئلہ عید کے دن پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس قبض سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سورس جو ہے وہ ویجیٹیبلز ہیں، فائبر ہے۔ سبزیاں فائبر کا خزانہ ہوتی ہیں۔ آلو کے علاوہ جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ سب آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور گوشت کھانے سے پہلے ایک بڑی پلیٹ اگر آپ سلاد کی کھا لیں تو آپ کی باڈی میں فائبر بھرپور طریقے سے آ جائے گا۔ ڈاکٹر یامین بوچا کا مزید کہنا تھا کہ گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ گوشت چونکہ پروٹین ہے اور پروٹین کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے 1.6 گرام پر کلو گرام، یعنی اگر 100 کلو کا آدمی ہے تو اس کو روزانہ 160 گرام تک پروٹین لینا چاہیے، یعنی 160 گرام تک آپ گوشت روزانہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے۔ تو اسی طرح اپنے کلو گرام کے حساب سے، اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ نکال لیں اور اس حساب کے آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت انتہائی مرغوب تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ طبی نقطۂ نظر سے گوشت کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اسے بھنڈی، لوکی، ٹنڈے اور دیگر سبزیوں کے ساتھ پکایا جائے تو یہ ذائقے میں تو اچھا ہوگا ہی، ساتھ ہی اچھی صحت بھی برقرار رہے گی۔